نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھی جوش پیے، وہ بھی جانتا ہے، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا باپ نہیں ہوتا ہے۔ ساری حسرتیں گردن میں دب کے رہ جایا کرتی ہے۔ اگر باپ چلا جاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرو اگر رب نے باپ جیسی دولت سے نوازا ہے، جب دنیا سے تھک کے آ جاؤ گے سارے ٹکرا دیں گے، کوئی سینے سے لگی لگائے گا، اس وقت بھی اگر کوئی سب سے آگے بڑھ کے تجھے سینے سے لگائے گا، اس چہرے کو پہچان لینا، یا تو وہ ماں کا چہرہ ہوگا یا تیرے باپ کا چہرہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصلت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ آواز زندہ۔ توجہ ہے، چلوں آگے۔ کڑوی تو نہیں لگ رہی نا باتیں؟ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ برداشت کیجیے، برداشت کیجیے، یہ باپ ہوتا ہے، سمجھیں؟ باپ کی کمی دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے۔ جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا، ایسا لگتا ہے سر سے آسمان ہٹ گیا۔ ماں چلی جائے تو لگتا ہے جیسے پیر کے نیچے سے زمین کھچ گئی۔ باپ کتنی بھی دکھوں کے ٹوٹے آئے، غموں کے مارے اور آ کے باپ کے سامنے بیٹھ جائے، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتا میں ہوں، اس کے یہ جملے پوری زندگی کے دکھ مٹا دیا کرتے ہیں، پوری زندگی کے دکھ مٹا دیا۔ خدا کی قسم میں ہوں یا آپ ہوں، اور بڑھ کے بات کروں میرے استاد گرامی، چاہے جتنے بڑے علامہ ہو جائیں، لیکن ماں باپ کی کمی ہر انسان کو پوری زندگی رلاتی ہے، پوری زندگی رلاتی ہے، پوری زندگی رلاتی ہے، پوری دنیا ہاتھ چاہتی ہے۔ لوگ جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، ان کی اتنے بڑی شخصیت کے جوتے اٹھانے مل جائیں نصیب کی بات ہے، لیکن خدا کی قسم جب ماں گڈو اور پپو کہہ کے آواز دیتی ہے نا تو دنیا کے حضور کہنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے للہ اور گڈو کہنے میں مزے آیا کرتے ہیں۔ نصیب والوں کو یہ جملے سننے ملتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کبھی گھر میں گھسو نہ ساری پگڑیاں اتار کے، سارے رتبے چوکھٹ کے باہر چھوڑ، پھر گھر میں بچپن کی طرح گڈو پپو بن کے آؤ، کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھو، کبھی باپ کے قدموں میں بیٹھو، انہیں چھیڑو، وہ تمہیں ڈانٹے مزہ ہی کچھ ہو رہے، کبھی پیار سے تھپڑ مارے، کبھی ڈانٹ کے بھگائے۔ اس زندگی سے پیاری زندگی نہیں ہے۔ آج نا دنیا تھک گئی ہے، تھک گئی، اور سائنس نے بھی بڑی ترقی کی اور بیماریوں نے بھی بڑی ترقی کی ہے۔ جو بخار 50 mg کی پیراسیٹامول سے اتر جاتا تھا، آج وہ 600 mg کی ڈولو سے بھی نہیں اتر رہا ہے۔ بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، نو ٹینشن رہنے کے لیے لوگ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ سو سکے۔ خدا کی قسم نیند نہ آتی ہو نا تو 5 اسٹار ہوٹل تلاش نہ کر، نیند کی گولی نہ کھا، ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جا۔ جو مزہ ماں کی گود میں لیٹنے کا آتا ہے نا وہ مزہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی نہیں آیا۔ یہ یاد رکھیے گا میری ایک بات، یاد رکھیے گا، آج کمی نہیں ہے۔ جب ماں نہیں ہوگی، باپ نہیں ہوگا نا، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ مجھے بات یاد آتی ہے، ایک دن ابو جہل نے حضور کے پتھر کھود دیا اور حضور روتے روتے حرم شریف چلے گئے۔ چچا شکار سے واپس آئے اور عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب شکار سے واپس آتے تھے تو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، اکڑ کے چل رہے۔ راستے میں چند بادیاں کھڑی تھی، انہوں نے کہا اگر اسے پتہ چل جائے نا اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا تو یہ اکڑنا پڑ جائے گا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو پتھر مارا۔ دوڑ گئے، پوچھا ابو جہل کدھر ہے؟ کسی نے بتایا اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ سنیں باپ کی بات ہے، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا۔ گئے دوڑ کے، ابو جہل کو جا کے ڈانٹا اور تلوار کے دستے سے یا کمان سے اس کے سر پہ وار کیا۔
کہ اس کا سر پھٹا خون بہنے لگا. پوچھا لوگوں اب بتاؤ میرا بھتیجا کدھر ہے؟ کہا ہم نے انہیں حرم شریف کی طرف جاتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. ادھر دوڑے جدھر میرے نبی ہیں. حرم شریف میں آئے سرکار حالت سجدہ میں ہے, رو کے اپنا درد اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں رو کے آنسو بہا رہے ہیں. چچا تشریف لائے, کندھے پہ ہاتھ رکھا, بھتیجے ذرا سر اٹھائیے. میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا. پھر کہتے ہیں بھتیجے سر اٹھاؤ میں تمہارا بدلہ لے کے آ گیا ہوں. پھر نہیں اٹھایا. تیسری مرتبہ کندھا پکڑ کے ہلایا. میرے نبی نے سر اٹھایا. کہا بھتیجے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ چچا نے یوں بازو پھیلائے, آپ تو کم کر لیتے میرے سینے سے لگ جا. مؤرخین نے لکھا حضور نے یوں چچا کے ہاتھ ہٹا دیے اور تاریخ ساتھ جملے کہے تھے, اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہیں تھی میری آنکھ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا. آج جو حرم شریف میں تنہا رو رہا ہو, اگر میری ماں آمینہ ہوتی تو یوں تنہائی میں آنسو بہانے نہ پڑتے. تجھے کیا پتا ہے باپ کیا ہوتا ہے؟ سید الانبیاء جیسی شخصیت آپ ارشاد فرماتے ہیں, اگر میرے باپ عبداللہ ہوتے کسی میں جرت نہیں تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. چچا نے کہا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. آقا کہتے چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوں. کہا پھر کس چیز سے راضی ہوگے؟ کہا سنو میں جو دین لے کے آیا ہوں تم اسے قبول کر لو, میں بھی راضی ہو جاؤں گا, میرا خدا بھی تم سے راضی ہوگا.